اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سب سے بڑا مفلس کون شخص ہے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع کم ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو، ظاہراً کسی کے پاس سہارا نہ ہو، تو حضور وہ سب سے زیادہ مفلس اور کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مفلس کمزور وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال کم ہو یا دیگر ذرائع اس کے پاس کمزور ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، حج و زکوٰۃ و روزہ بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کا راہی بنا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عمل ہونے کے باوجود پھر دوزخ میں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب وہ دنیا سے آیا تھا تو اس کے کندھے کے اوپر لوگوں کا بوجھ تھا، وہ یہ بوجھ لے کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ تو صاحب، آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دامن کہاں تک اس ذخیرے کو اپنے دامن میں جمع کر چکے ہیں۔ آج یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، ہم نے سوچا کہ شاید اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ کی یہ دنیا ہماری اماجگاہ ہے۔ ہم کتنے ایسے جتن کرتے ہیں اور کتنوں کا ایسا ظاہر مال ہمارے دامن میں موجود ہے، اور ہم اسی وجہ سے اس کے مال کو عطا کیے ہوئے ہیں کہ یا تو پھر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت کے بل بوتے پر، یا مالی طور پر ہم طاقتور ہے، یا پھر ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ یہی ظاہر چند چیزیں ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس مال ہے وہ کمزور ہے، میری مرضی ہوگی تو دے دوں گا، یا پھر میرا تعلق بڑا کسی عہدیدار کے ساتھ ہے تو میری مرضی ہوگی تو میں دے دوں گا، یا پھر بندہ کہتا ہے کہ وہ کون سا مجھ سے مانگ رہا ہے جس کو میں دے دوں۔ شاید وہ کسی وجہ سے تم سے نہ طلب کرتا ہو، لیکن ہم اس حقیقت کو کیوں بھول گئے ہیں کہ آخر ہم نے مرنا ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ رب العالمین ہے، اور جس کے حضور میں نے اور آپ نے، ہر امیر غریب نے جانا ہے، چاہے کسی نے کسی کا دین ہے دینا ہے تو یا پھر کسی سے لینا ہے، سب کا حساب اللہ کے بارگاہ میں ہو جائے گا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، آج دنیا ہی میں کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ ہے تو کامل کر لو۔ اگر کسی کو تو نے کوئی گالی بھی دی ہے تو پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اس سے معافی مانگ لو۔ کسی کی دل آزاری کی ہے تو پھر بھی اس سے معذرت طلب کر لو، اس لیے کہ آج تو دینار و دینار چل جائیں گے، قیامت کے دن یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس دن کیا ہوگا، اس کے پر بھی میرے آقا نے یہ پردہ اٹھا دیا اور کہا قیامت کے دن تک ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس کے اندر ایک حرف تنبیہ رکھ دی گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ طلب کرے گا، میرے مالک، اس بندے کا دنیا میں میرے ساتھ کچھ لیا دین تھا تو آج لہٰذا مجھے دلوایا جائے جو میرا حق ہے۔ اس دن تو پھر مال و متاع نہیں چلے گا، حکم ہوگا کہ تیرے دامن میں جو نیکیاں ہیں نا، اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دے جس کا تو نے کچھ قرض دینا تھا، جس کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے تو میرے پاس آیا تھا۔ تو اس دن وہ شخص کہے گا، میرے مالک، جو کچھ نیکیاں تھی وہ دیتا رہے گا دیتا رہے گا۔ رب پوچھے گا، بتا تیرا حق کامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہے گا، میرے مالک، ابھی تو اور بہت زیادہ حق ہے جو اس لیے میرا دینا ہے۔ جب سب نیکیاں وہ دے دے گا، پھر کہا جائے گا، پھر اور نیکیاں، کہے گا، میرا مالک، میرا دامن اس نیکیوں سے خالی ہے، اب میں اور نیکیاں کہاں سے لاؤں؟ حکم ہوگا کہ پھر جس کے تو نے کچھ لین دین کا معاملہ کامل کرنا تھا، اب اس کے گناہ فرشتے اس کے دامن میں رکھے جائیں۔ اب دیکھو کہ چند نیکیاں تو ہمارے پاس ہوں گی، شاید رب کا فضل ہو جاتا، لیکن وہ نیکی بھی ہم گنوا بیٹھے۔ اب اس کے دامن میں جو سیاہ کاریاں، گناہ گار ہے جو بندہ، اس کی سیاہ کاریاں ہمارے پلڑے میں رکھی جا رہی ہیں، ہمارا وزن تو گناہوں کا پھر اور بھاری ہو گیا نا۔ اب بتاؤ کہ یہ مفت کے گناہ ہم دامن میں نہیں سمیٹ رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے سوچا کہ شاید یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے،
وہ کسی اہل درد نے کہا نہ کہ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے دامنوں کو کچھ ایسے ذخیرہ آخرت کی طرف سمیٹ کر لے جائیں کہ چلو قیامت کے دن نیکیاں کم بھی ہوں گی تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سرخروت ہو سکے گے۔ امام بخاری نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل فرمان کو نقل کیا اپنی تاریخ میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری بارگاہ میں شفاعت کے لیے اس حالت میں مت آنا کہ تم نے اپنے کندھے کے اوپر کسی کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ میرے نبی نے مثالیں دے دے کر کہا کہ کوئی ایسا نہ آئے کسی کے کندھے کے اوپر گائے ہو، کسی کے کندھے کے اوپر اونٹ رکھا گیا ہو اور کسی کے کندھے کے اوپر بکری ہو۔ حالانکہ بندہ ظاہر سوچے کو گائے اٹھا تو نہیں سکتا، کوئی بندہ بھینس کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا، اپنے کندھے پہ بندہ کوئی اونٹ تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ تمثیل، یہ مثالیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ میری امت پہ ایسا وقت کہیں نہ آ جائے کہ میری بارگاہ میں اذن شفاعت کے لیے جب آئے گی کہ حضور ہماری شفاعت کیجئے، تو اس وجہ سے اس کے لیے شفاعت کو روک دیا جائے گا کہ سب سے پہلے جو کندھے کے اوپر بوجھ ہے اس بوجھ کو تو ہلکا کر، پھر اللہ کا رسول بھی تیری شفاعت کرائے گا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں یہ جملہ بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ اے جہان مٹھا ہو کس نے ڈٹھا، دیکھا جائے کہ جب مریں گے تو قبر و حشر کس نے دیکھا ہے۔ بڑا آسان سا جملہ ہے بولنے کے لیے، معاشرے میں ہر بندہ دوسرا آدمی اسی جملے کو بولتا ہے، چھوڑو بھائی چھوڑو، دیکھا جائے گا جب قبر میں جائیں گے، دیکھا جائے گا جب حشر میں جائیں گے۔ ارے بھائی تو کلمہ کس نبی کا پڑھتا ہے؟ پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہی کلمے والے آقا ہی تمہیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ تو کرے گا تیری قبر کا یہ حال ہوگا، یہ عمل کرے گا تیرے حشر کا یہ حال ہوگا۔ تو یہ طرح طرح کے عذابات انسان اس میں اگر مبتلا ہوگا تو صاحب کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ نماز روزہ ترک کرنا تو ایک الگ ہے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن بھی اللہ کے بارگاہ میں الجھ جائے گا، پھنس جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات کو سدھاریں اور کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اس دنیا جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں کچھ ایسا کر گزریں۔ اگرچہ انسان ہزارہ سال زندہ رہے گا تو اگر اس کے دامن میں اعمال صالح نیکیوں کا ذخیرہ نہ کر سکا، بس لوگوں کا بوجھ ہی اپنے کندھے پہ رکھتا گیا، تو سمجھو پھر اس کے دن کیا حال ہوگا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسماں پہ گئے نا، تو میرے آقا نے ایک شخص کو دیکھا، تو اس کی کیفیت کا کیا حال تھا میں اسی بات کو کلوز کر لوں گا۔ تو لکڑیوں کا ایک اکٹھا ہے، تو وہ لکڑی جمع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کو اٹھانے کی، لیکن اٹھا نہیں پاتا۔ پھر دیکھتا ہے کہ اور دور سے ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے، وہ دوڑ کر جاتا ہے، اسے بھی اٹھاتا ہے، پھر گٹھے میں باندھ دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون بندہ ہے؟ یہ پہلے بھی اتنا بوجھ زیادہ ہے اس کے کندھے کے اوپر، اس کو نہیں اٹھا پاتا اور لا لا کے رکھتا ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو پہلے تو اس کے کندھے پہ کافی بوجھ ہے، وہ بوجھ تو اس نے لوگوں کا عطا نہیں کیا تو اور بوجھ اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، اپنے کندھے پہ رکھ رہا ہے، یہ بطور عذاب رب اس کو دے رہا ہے کہ دیکھو سے اس بندے کا حال یہ ہے۔ آج ہمارا حال بھی تو یہی ہے کہ ہم پہلے تو بوجھ اتارتے نہیں اور بوجھ اپنے کندھے پہ رکھ رہے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں، شاید بھول گیا ہے کہ میں نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ ارے صاحب یہ زندگی تو ایک امانتاً زندگی ہے، نہ جانے کہاں کس وقت زندگی کا پتہ کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ تو کیوں نہ ہم اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بقا کا کچھ ذخیرہ بنا لیں۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فنا میں رہتے ہوئے بقا کی تیاری کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی